اليوم، اس دن اعلان کیا جائے گا، ننساکم کما نسیتم، دنیا میں تم ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اللہ اکبر۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، جن کو اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں بلا دیا ہے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، آج تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس طرح آپ نے کبھی قیامت کا منظر نہیں سمجھا ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے مراحل سے گزرنا ہوگا، کوشش کروں گا سارے مراحل مختصراً۔ پہلا مرحلہ، زندگی ہوئی تو علامات قیامت انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں کبھی تفصیلی بیان ہوں گے، شروع سے لے کے اس مرحلے تک، یہاں سے آج شروع کریں گے اس سے پہلے تک۔ قیامت کا پہلا مرحلہ، پاکیزہ ہوا، یہ پہلا مرحلہ ہے قیامت کا۔ پاکیزہ ہوا چلے گی، ریح طیبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ پاکیزہ ہوا چلے گی، روح زمین پر جتنے بھی مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے والے ہوں گے، ہوا چلے گی، یہ پاکیزہ ہوا ان کی ارواح کو قبض کر لے گی، ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس ٹائم کوئی مومن پہاڑ کے غار کے اندر بھی بیٹھا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار کے اندر بھی داخل ہو کے اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ پہلا مرحلہ، تمام مومنین کی ارواح کیا ہو گئی؟ قبض کر لی گئی۔ تمام مومنین کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا۔ اب روح زمین پر سارے کے سارے کون ہیں؟ کافر، غیر مسلم۔ اب دوسرا مرحلہ آئے گا، سور پھونکنے کا۔ دوسرا مرحلہ جب سور پھونکی جائے گی، اس کی آواز شروع میں آہستہ ہوگی، آہستہ ہوگی، آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی۔ سور کون پھونکے گا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل جو اللہ رب العزت کے ملائکہ میں سے ہیں، وہ سور پھونکیں گے۔ اتنی آواز بلند ہو جائے گی، اتنی آواز بلند ہو جائے گی کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے اور اس کے لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے جتنے بھی روح زمین پر کافر ہوں گے سارے مر جائیں گے۔ سور پھونک دی گئی۔ جب سور پھونکی جائے گی، سارے زمین کے اوپر مرے پڑے ہیں۔ مومنوں کی پہلے ارواح قبض ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو دفنائے گا کون؟ آگے آ رہا ہے۔ درمیان میں اس سور پھونکنے کے بعد یہ جو ہم پڑھتے ہیں قیامت کا منظر، یہاں پہ زمین بدل دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلا سور پھونکا گیا، اب اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جو ہے اپنے اندر سے ہر شے باہر نکال پھینکے گی۔ اور فرمایا کانت الجبال دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، چاند سورج ستارے ہر شے لپیٹ دی جائے گی، سمندروں کا پانی آگ بنا دیا جائے گا۔ کائنات یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین و آسمان، یہ جو آیت ہے نا ابھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری بدل دی جائے گی۔ نہ زمین کی یہ شکل رہے گی، نہ آسمان کی یہ شکل رہے گی۔ زمین کیسے بنا دی جائے گی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین ایسے فلیٹ بن جائے گی، ایسی تہہ دار بن جائے گی جیسے تم اپنی روٹی بناتے ہو، بیضاء نقیہ، سفید ہو جائے گی۔ نہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ سمندر ہوگا، نہ ہی کوئی اونچائی ہوگی، نہ ہی کوئی گہرائی ہوگی۔ زمین بالکل روٹی کی طرح فلیٹ ہو جائے گی، بیلنس ہو جائے گی، اس کی سطح برابر ہو جائے گی۔ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ کتنا مرحلہ ہے؟ تیسرا۔ تیسرے مرحلے پہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور پھونکنا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اس سور پھونکنے کی وجہ سے سب کا وصال ہو جائے گا۔ کیا ملائکہ کا ہو جائے گا؟ سب کا ہو جائے گا۔ کیا انبیاء کرام کا ہو جائے گا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی ظاہری وصال فرما چکے ہیں، کیونکہ آخری نبی کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس زمین پر ساری مخلوق اس سور پھونکنے کی وجہ سے فوت ہو جائے گی۔
ہاں اللہ نے فرمایا جس کو رب چاہے گا اس کو بچا لے گا۔ اب یہاں پہ روایات آتی ہیں جو بچیں گے وہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ جب سارے مر گئے، کوئی بھی روئے زمین کے اوپر باقی نہیں ہے، زمین بدل دی گئی، آسمان بدل دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اس ٹائم، لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو بادشاہ ہے؟ این الملوک الارض، زمینوں کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، کوئی نہیں ہے سننے والا، این المتکبرون، کہاں پہ ہیں تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں پہ ہے جبار؟ این الظالمون، جہاں پہ ہے ظالم لوگ؟ لمن الملک اليوم، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج صرف ایک ہی ذات کی بادشاہی ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ یہاں پہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ یہاں پہ آسمان سے بارش برسے گی، جب بارش برسے گی جتنے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، وصال ہوا ہوگا، وہ ساری زمین جو ہے اس کا پانی ان کے جسموں کو ختم کر دے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ کے علاوہ سب کے جسم ختم کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں کے جسم کی صرف ایک ہڈی بچے گی، جس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ویسے ہی پیدا کرے گا جیسے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی صرف بچے گی، باقی سارا جسم انسان کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سور پھونکا جائے گا۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا، فرمایا من الاجداث الی ربہم ینسلون، اب سارے اس سور کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا حفاتن عوراتن غرلا، جسموں کے اوپر لباس نہیں ہوں گے، بغیر لباس کے پیدل جا رہے ہوں گے، اور فرمایا غرلا غیر مختون ہوں گے، ختنے نہیں ہوئے ہوں گے۔ ختنے جیسے انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے ختنے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوئے ہوتے۔ فرمایا جس طرح پہلے پیدا کیا تھا، یہ سارے کے سارے نوجوان ہوں گے۔ یہاں پہ آ کے اللہ نے پہلے زمین کو بدلا، آسمان کو بدلا، اب انسان کی تخلیق کو بھی بدل دیا، اس کو پہلی تخلیق کی طرف لٹا دے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، قبر سے نکلیں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلے گا، انا اول من تنشق عنہ القبر، وہ مصطفیٰ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے سب سے پہلے نکلیں گے۔ جب سب سے پہلے نکلیں گے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قبر سے اٹھتے ہوئے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے ہوا آخذ بقائمۃ من قوائم عرش الرحمن، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ایک ستون کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ ان کو افاقہ پہلے ہو گیا یا سور پھونکنے کے اثر سے اللہ نے بچا لیا تھا، کیونکہ طور کے پہاڑ پہ ان کے اوپر سور پھونکا گیا یا نہیں سور پھونکا گیا؟ پھونکا گیا۔ فرمایا فصاعقہ، وہ وہاں سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس سور کی وجہ سے شاید یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیسے دیکھ لیا؟ فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن کائنات کے انسانوں کی آنکھوں کی بصارت بدل دی جائے گی۔ یہ بصارت نہیں رہے گی، یہ بینائی نہیں رہے گی، اس بینائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ انسان سینکڑوں ہزاروں میل دور تک بھی دیکھ پائے گا۔ اب اللہ کا عرش کہاں پہ ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے اور قرآن پاک کی آیات طیبہ کے اندر، کیونکہ زمین بدل دی گئی، آسمان بدل دیا گیا، یہ سارے لوگ کس طرف جا رہے ہوں گے؟ فرمایا شام کی طرف۔ ایسے حضور نے اشارہ فرمایا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا، یہاں پہ شام کی طرف۔ یہ میدان حشر شام کی سرزمین پہ لگے گا۔ یہ ساری سرزمین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام کی سرزمین، یہ ساری آپس میں ملا دی جائے گی۔ فرمایا جب میں دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کیا یہ لوگ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں اپنی شان کے لائق یہاں پہ تشریف لائے گا قیامت کے دن؟
والملائکۃ اور اس کے فرشتے صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، وقضی الامر اور فیصلہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، وإلی اللہ ترجع الامور، کیا ابھی تک اس دن کے انتظار میں ہیں؟ یہ کب عمل کریں گے، کب ہماری بات کو مانیں گے؟ یہاں پہ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی شان کے لائق شام کی سرزمین میدان حشر کے اندر موجود ہوگا، وہ ہر جے سے پاک ہوگا، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے کہاں تک دیکھ پا رہے ہیں؟ شام کی سرزمین تک۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا کمال۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گا جب قبر سے لوگ اٹھیں گے، قبر سے باہر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو مومن اور متقین ہوں گے، نیک اور صالح ہوں گے، ابھی وہ قبر سے نکلیں گے نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سواریاں بھیج دے گا، وہاں پہ سواریاں کھڑی ہوں گی ان کے استقبال کے لیے۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا مومنوں کے اندر جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہوگی، وہ پیدل چلیں گے۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کافر۔ یہ کافر کیسے چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی وجوہہم، وہ اپنے چہروں کے بل چلیں گے، عمین، اندھے ہو کر ان کو اٹھایا جائے گا، وبکمن، گونگے بنا کے اٹھایا جائے گا، وسمن، بہرے بنا کے اٹھایا جائے گا، چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ یہاں پہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس ذات نے تمہیں قدموں پہ چلایا ہے وہی ان کو چہرے پہ بھی چلا دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عذاب۔ پھر جن کے لیے سواریاں آئیں گی ان کے بھی پروٹوکول میں فرق ہوگا، بعض لوگ سارے اکیلے ایک ہی سواری پہ بیٹھے ہوں گے، بعض 2 ایک ہی سواری پہ ہوں گے، بعض 3 ایک ہی سواری پہ ہوں گے، ایون کہ 10 لوگ ایک ہی سواری پہ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ جتنے آ سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہوں گے، سب کی سواریاں پیچھے ہوں گی، اور جس کی سواری سب سے آگے ہوگی وہ میرے اور تیرے مصطفیٰ کریم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ملائکہ کے جرمٹ میں، فرشتوں کے جرمٹ میں کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ میدان حشر کی طرف۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا لباس نہیں ہوگا، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ قیامت کا ہیبت ناک منظر ہوگا، کربناک منظر ہوگا، دردناک منظر ہوگا، روح کو تڑپا دینے والا منظر ہوگا، وہاں کسی کی سوچ ہی نہیں جائے گی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی۔ یہاں سے سواریاں، کوئی پیدل، کوئی چہروں کے بل، سارے کس طرف جا رہے ہیں؟ میدان حشر کی طرف۔ اس مرحلے پہ آ کے میدان حشر آتا ہے۔ یہ میدان حشر آپ کو معلوم ہو گیا کس سرزمین پہ ہے؟ شام کی سرزمین۔ یہ ساری سرزمین مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی آپس میں ملا لی جائے گی۔ میدان حشر میں پہنچے، جب میدان حشر میں پہنچیں گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سورج جو بدل دیا گیا ہوگا، سورج جو ہے 1 میل کی مسافت کے اوپر ہوگا۔ اب 1 میل جو ہے وہ جو عصا کے اندر ڈنڈا ہوتا ہے نا، اس کو بھی 1 میل کہتے ہیں، اور 1 میل مسافت والا ہے۔ اب یہ کون سا میل ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اتنا سورج قریب آ جائے گا۔ فرمایا جس کے جتنے زیادہ اعمال برے ہوں گے، نافرمانیاں جس کی جتنی زیادہ ہوں گی، اس کو اتنی ہی زیادہ سورج کی تپش محسوس ہوگی، اتنی تپش محسوس ہوگی، اتنی تپش محسوس ہوگی۔ وہاں میدان حشر میں لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ 70 گز تک زمین ان کے پسینوں سے بھر جائے گی۔ اللہ اکبر، سب لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ۔ بعض کو کہا جا رہا ہے آ جاؤ اللہ کے عرش میں، بعض کو کہا جا رہا ہے آ جاؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں، بعض کے لیے اعلان ہو رہا ہے میدان حشر میں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تمہارے اوپر قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میدان حشر کے اندر جو تکالیف ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور بعض کے دائیں بائیں ارد گرد آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دے گا، وہ نور کی روشنی میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر کے اندر جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے سبب اس کو اتنی ہی طوالت نظر آئے گی، سب سے زیادہ طوالت کافروں کو نظر آئے گی۔ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن کو سمجھیں گے، 50,000 سنہ کہ 50,000 سال ہو گئے۔
جو مومن نیک صالح ہوں گے وہ سمجھیں گے جیسے نماز ظہر اور نماز عصر کا ٹائم ہو، یا نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان جتنا وقت ہے اس کو اتنا ہی محسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا۔ سارے ہیبت سے کانپ رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ میرے دوستوں، میں اور آپ کی کیا مجال ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں؟ نیک صالح اولیاء اصحاب کرام سارے کانپ رہے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ وہ عرض کر دے کہ مولا حساب شروع کر لیں۔ اتنا انتظار طویل ہو جائے گا، اتنا انتظار طویل ہو جائے گا، اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا، لوگ عرض کریں گے مولا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں دوزخ کے اندر ہی کیوں نہ ڈال دے۔ یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس ٹائم اگلا مرحلہ یہاں پہ شفاعت کبریٰ، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ میدان حشر سارے کا سارا انتظار میں کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب حساب شروع کرے گا۔ طویل مدت گزر گئی ہے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی، اچانک بعض لوگ آگے بڑھیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے اور سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے جو نیک اور صالح ہوں گے، جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوگا اور جن مسلمانوں نے حضور کے امتیوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، وہ سارے کے سارے نہیں، بعض نہیں جائیں گے، بعض لوگ جو ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے کہ آپ اللہ کے حضور سفارش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، آپ کو اپنے دست پاک سے بنایا اپنی شان کے لائق، آپ کے سامنے حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ آپ کے لیے کروایا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا، اتنا ہیبتناک منظر ہوگا، اذهب الی غیری، کسی اور کی طرف جائیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے اذهب الی غیری، کسی اور کی طرف جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے اذهب الی غیری، میرے غیر کے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں سفارش تو نہیں کر سکتا، شفاعت تو نہیں کر سکتا، ہاں اس ذات کا پتہ بتا سکتا ہوں جو آج میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے تمہاری شفاعت کرے گا۔ وہ پتہ کیا کہیں گے سب کو؟ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان حشر کے سارے لوگوں کا رخ کس طرف موڑ دیا گیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ وہاں پہ جو بعض لوگ نہیں گئے تھے نا، جن کو پہچان تھی حضور کی ذات کی، معرفت مصطفیٰ حاصل تھی، شان مصطفیٰ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ پہلے ہی صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر جو اشارہ ہے، وہ پہلے ہی اتنا طویل سفر نہیں کریں گے، وہ پہلے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور باقی جب سارے پہنچیں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے لیے بشارت آئی تھی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے حبیب ہم آپ کے صدقے لوگوں کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، آج شفاعت کر دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اللہ نے مجھے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ اللہ، اسی دن کے لیے بنایا تھا۔ انا لہا، آج میں ہی شفاعت کروں گا، آج میں ہی سفارش۔ قرآن پاک میں جو بار بار آیا نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس دن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے شفاعت کرے گا؟ ہاں سوائے اس کے جس کو اس کے رب نے اجازت دے دی ہوگی۔ یہ اجازت کس کو ملی؟ ذات مصطفیٰ کو۔ یہ اجازت کس کو ملی؟ امام الانبیاء کو۔ یہ اجازت کس کو ملی؟ خاتم الانبیاء والرسل کو۔ یہ اجازت کس کو ملی ہوئی ہے؟ محبوب خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور جو ہے سجدے کے اندر رکھ دیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کا سر مبارک جب دیکھے گا کہ سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک حبیبی، اے ہمارے حبیب ہمارے محبوب اپنا سر مبارک تو اٹھائیے، سوال تو کریے، مانگیے تو صحیح، تو عطا ہم آپ کو عطا کریں گے۔ آج ہم نے آپ کی شان ہی تو دکھانی ہے میدان حشر کے اندر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس ٹائم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے مولا اس مخلوق کا حساب شروع کر دیں،
جیسے ہی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وہاں سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس سے اگلا مرحلہ شفاعت کبریٰ کے بعد حساب۔ یہاں پہ جب حساب ہوگا نا، اب یہاں منظر دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو بلائے گا، 70,000 لوگ، 70,000 حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اللہ ان کو فرمائے گا کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، تمہارے لیے جنت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس طرح وہ سارے لوگ بغیر حساب و کتاب، ان کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے، یہ بات بڑی پیاری ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے، ہمارے مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ گناہ گار لوگوں کو اللہ بلائے گا۔ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے اس کی شان کے لائق، جب پاس آئیں گے تو ارد گرد سارے پردے کر دیے جائیں گے کہ اس شخص کو کوئی نہ دیکھے۔ اللہ اس سے پوچھے گا اِرْتَكَبْتَ ذَنْبًا، یہ تو نے گناہ کیا تھا نا، یہ تو نے گناہ کیا تھا، یا تعریف ذنوبہ، وہ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا آج میں نے پتہ تیرے لیے کیا رکھا ہے، جس طرح تو نے اس گناہ کو دنیا کے اندر لوگوں سے چھپایا ہے نا، آج میں تیرا رب ہو کر اس میدان حشر میں بھی تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رہا ہوں، جا بغیر حساب و کتاب تم بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ حساب۔ اب حساب جو ہے نا اس کے مختلف مرحلے ہیں۔ اس کے بعد قصاص شروع ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہے قصاص کا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے قصاص کن کا شروع ہوگا؟ جانوروں کا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بلائے گا، بکری کا بکری سے حساب لیا جائے گا، اگر اس کو کسی اور جانور نے مارا ہے اس کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس طرح جب سارے جانوروں کا حساب لے لیا گیا، بدلہ لے لیا گیا، قصاص لے لیا گیا، اللہ ان سب سے فرمائے گا کونوا ترابا، تم سارے کے سارے مٹی بن جاؤ۔ وہ نہ دوزخ میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، لیکن کونوا ترابا سے پہلے اگر ان جانوروں کو کسی انسان نے بھی نقصان پہنچایا ہوگا، کسی مالک نے بھی نقصان پہنچایا ہوگا، اپنے ریوڑ کو، اپنی گاؤں کو، اپنی بھینسوں کو، کسی بھی چیزوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے کوئی شکوہ ہے، اس سے کوئی شکایت ہے؟ اگر جانور شکایت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قصاص لے کے دے گا، انسان سے، کہ قصاص دے کہ تو نے اس کو زیادہ مارا، اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ اس طرح جانوروں کا سارا معاملہ مکمل کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا کونوا ترابا، تم سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ۔ جب یہ دیکھیں گے نا کافر لوگ کہ جانور سارے کے سارے مٹی ہو گئے، وہاں پہ یہ سارے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج ہم بھی مٹی ہو جائیں، کاش آج ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ اس کے بعد قصاص شروع ہوگا انسانوں سے، انسانوں کا انسان سے، کہ تو نے فلاں کا دل دکھایا تھا، تو نے فلاں کو مارا تھا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خادم ہیں، میرے ملازم ہیں، میری فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے کارخانے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے ماتحت بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، میں بعض اوقات سختی کر دیتا ہوں، بعض اوقات برے بھلا بھی کہہ دیتا ہوں، سختی کے الفاظ بھی بول دیتا ہوں، کیا ان کا بھی حساب لیا جائے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے سختی ان کی غلطی سے زیادہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا کا بھی تجھ سے حساب لے گا کہ تو نے سزا زیادہ کیوں دی تھی۔ اللہ، اتنے حقوق کا خیال کون رکھے؟ حساب و کتاب، ایک ایک کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کی نیکیاں لے کے ان لوگوں کے پاس ان کے پلٹے میں ڈال دی جائیں گی جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ سب سے سخت حساب و کتاب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم لوگوں کا ہوگا، جابر لوگوں کا، غاصب لوگوں کا۔ فرمایا یہ اتنے مفلس ہو جائیں گے، اتنے مفلس ہو جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ جب نیکی نہیں بچے گی تو مظلوموں کے گناہ لے کے ان کے پلٹے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب قصاص ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے گواہی کا، یہاں پہ گواہی آئے گی۔ گواہی کیا ہوگی؟ اللہ ان سے فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ انکار کر دیں گے، وہاں مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ وہاں پہ سب سے پہلے جو گواہ لائے جائیں گے وہ انبیاء کرام ہوں گے۔ انبیاء کرام گواہی دیں گے ان کے گناہوں کے اوپر کہ انہوں نے گناہ کیے تھے،
اس کے بعد کون سے گواہ لائے جائیں گے؟ فرشتوں کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ اس کے بعد کون سی چیز گواہ ہوگی؟ یہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کون سی چیز گواہ ہوگی؟ یہ پتھر، یہ زمین جہاں پہ ہم اٹھتے بیٹھتے عمل کرتے ہیں، کوئی بھی برائی ہم سے سرزد ہوتی ہے، اس حصے کو اللہ تعالیٰ گویائی عطا کرے گا، قوت کلام عطا کرے گا۔ یہ بولے گی کہ اس شخص نے ہمارے اوپر یہ گناہ کیا تھا، یہ برائی کی تھی، یہ فلاں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اسی طرح تمہارے محلے کے لوگوں کو لایا جائے گا جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یہ سب کی گواہیاں لی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر سٹیمپ لگا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، بند کر دو۔ تشہد ارجلہم، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی، وایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وسمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کا پورے کا پورا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جن ہاتھوں کے اوپر ہمیں گھمنڈ ہے، جن آنکھوں کے اوپر ہمیں گھمنڈ ہے، جن کانوں کے اوپر ہمیں گھمنڈ ہے، گناہ سنتے ہیں پھر کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، فرمایا ایک ایک شے تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ بولیں گے ہمارے خلاف ہی کھڑے ہو گئے، ہمارے اعضاء ہی، لیکن بول نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ یہ ہے یہاں پہ مرحلہ، کتاب، نامہ اعمال جس کو ہم کہتے ہیں، نامہ اعمال۔ ساری گواہیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے کر دے گا۔ اقرا کتابک، اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہی کافی ہے، تم اپنا حساب خود کر لو ان نامہ اعمال کو دیکھ کے۔ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ میزان، اب میزان لگے گا یہاں پہ آ کے، یہ میزان لگے گا۔ یہاں پہ وزن کیسے ہوگا؟ تین اقوال ملتے ہیں کہ یا تو صرف اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اعمال نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ جسم ہے ان کا؟ نہیں ہے۔ ہم دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سارے اعمال کو جسم عطا کرے گا، جسم۔ برے اعمال کو بھی شکل دے گا، اچھے اعمال کو بھی شکل دے گا۔ ایک قول ہے اعمال کا وزن ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اس شخص کا بھی وزن ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک باری برکم شخص، موٹا، جس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اس کو لایا جائے گا اور اس کو میزان کے اندر بٹھایا جائے گا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ جب اتنے بھاری بھرکم شخص کو میزان کے اندر بٹھایا جائے گا، اس کو تو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سارا پلٹا ہی نیچے کر لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھاری بھرکم شخص میزان کے اندر جب بیٹھے گا نا، اگر وہ گناہ گار ہوگا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں بنے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں دبلا پتلا شخص جب اس کو میزان کے اندر بٹھایا جائے گا، اور اگر وہ نیک اور صالح ہوگا تو اس کا وزن دنیا کے سارے پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک روایت یہ ہے۔ تیسرا، جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا، یہ جو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دفتر کی شکل میں، رجسٹر کی شکل میں، کاپیوں کی شکل میں، فرمایا 70 ہزار کی تعداد میں کاپیاں ہوں گی انسان کی، ایک ایک انسان کی، جس کے اندر نامہ اعمال لکھا ہوگا، اس کی کاپیوں کا وزن کیا جائے گا۔ جو بھی ہے، جس کا بھی وزن ہوگا، فرمایا جس کا نیکیوں والا پلٹا بھاری ہوگا، اس کے لیے اگلا مرحلہ آئے گا۔ اگر نہیں ہوا تو یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے یا کہاں پہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں پہ حضور سے پوچھا گیا سب سے زیادہ وزن کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق الحسن، سب سے بھاری برکم چیز نیکیوں کے پلٹے میں اچھے اخلاق ہوں گے۔ فرمایا سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ یہاں پہ میزان ہو گیا، وزن کر دیا گیا۔ اب یہاں سے اگلی منزل آئے گی۔ اگلی منزل کیا آئے گی؟ یہ ہے پل صراط۔ پل صراط کا مرحلہ یہاں پہ آئے گا۔ میزان کے بعد پل صراط کا جب مرحلہ آئے گا،
آقا کریم अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहाँ पे, फरमाया जो नेक और साले होंगे ऐसे पुल सिरात से गुजर जाएंगे कलम्हिल बसर, जैसे आँख झपकने की देर होती है। अल्लाह अकबर। और बा लोग ऐसे होंगे, फरमाया उनको पता ही नहीं चलेगा वो पुल सिरात से गुजर रहे हैं। और बात ये कुरान पाक के अंदर है पुल सिरात का, फरमाया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर शख्स चाहे वो मोमिन है, मुसलमान है, नेक साले है, नबी है, गैर नबी है, काफिर है, गैर मुस्लिम है, सबको इस पुल सिरात से गुजरना होगा। यहाँ पे आके मरहले पे काफिर लोग जो हैं जब पुल सिरात पे आएंगे यहीं से दोज़ख के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह गुनाहगार लोग जिन्होंने सच्ची तौबा नहीं की होगी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दोज़ख में गिर पड़ेंगे। हुजूर की शफाअत का मरहला जो मोमिनों के लिए वो बाद में आ रहा है, पुल सिरात से यहाँ से गुजर के, अल्लाह अकबर अल्लाह, यो यहाँ से गुजर जाएंगे, आगे हौज़े कौसर है, ये हौज़े कौसर है। कितने मरहलों से गुजरना होगा, यहाँ पे आके हौज़े कौसर है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे अपनी उम्मत का इंतज़ार कर रहा हूँगा। जो एक दफ़ा दस्ते मुस्तफ़ा से हौज़े कौसर का जाम पी लेगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको जन्नत में भी कभी प्यास नहीं लगेगी। यहाँ पे हुजूर की अहले बैत भी खड़ी होंगी, हुजूर के असहाब भी खड़े होंगे, जो साथ साथ जो हैं जाम कौसर पिला रहे होंगे आका करीम अलैहिस्सलाम से लेके। यहाँ पे आके हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इतने मरहलों से गुजरना है, अगर हम कहीं तन्हा अपने आप को महसूस करें तो हम आपको कहाँ पाएं, अल्लाह कहाँ पाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस अगर मुझे तलाश करना हो मैदान हशर में तो मीज़ान के पास देखना, मैं मीज़ान के पास खड़ा हूँगा, अपनी उम्मत के नामा आमाल का वज़न करवा रहा हूँगा। अगर मैं वहाँ ना मिलूँ तो फरमाया पुल सिरात के पास देखना। आका करीम अलैहिस्सलाम जब पुल सिरात क्रॉस करके जाएंगे, दूसरे किनारे पे खड़े होकर जो हौज़े कौसर की तरफ होगा, ये दुआ कर रहे होंगे रब्बी सल्लिम उम्मती रब्बी सल्लिम उम्मती रब्बी सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, सलामती के साथ गुजार दे। यहाँ पे हुजूर की उम्मत गुजर जाएगी पुल सिरात से। यहाँ से जब गुजरेगी तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनस अगर पुल सिरात के पास भी ना पाओ तो मैं हौज़े कौसर के पास खड़ा हूँगा। ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ के पास हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। किस किस के पास? मीज़ान के पास या पुल सिरात के पास या फिर हौज़े कौसर के पास। उसके बाद एक जगह आएगी हौज़े कौसर के बाद कंतरा, इसको कंतरा भी कहते हैं, कंतरा। जब कंतरा का मुकाम आएगा जहाँ पे सख्ती होगी, जहाँ पे जिनके लिए फैसला हो जाएगा दोज़ख का, मुसलमानों के अंदर जिनके लिए फैसला होगा उनको जहाँ से रोक लिया जाएगा, और जिनके लिए जन्नत का ऐलान हो चुका होगा चाहे वो बगैर हिसाब व किताब के चाहे हिसाब व किताब के साथ, उनको आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ से हुजूर के इस्तकबाल करने के बाद जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे आका करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल होने के बाद यानी जन्नत का इफ्तिताह करने के बाद हमारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जन्नत का इफ्तिताह करेंगे, और उनका इस्तकबाल करने के लिए ख़ुद हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यस्तक़बिलुनी रब्बी, मेरा रब अपनी शान के लायक जब मैं दस्तक दूंगा जन्नत के दरवाजे पे, जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, अल्लाह ताला अपनी शान के लायक अपने महबूब का इस्तकबाल करेगा। इफ्तिताह होने के बाद यहाँ से सारी उम्मतों को जन्नत के अंदर दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी, हुजूर यहाँ से वापस आ जाएंगे। अल्लाह, यहाँ से जब वापस आएंगे तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब के सामने अपना सर मुबारक सजदे में रख दूंगा। जब अल्लाह फिर फरमाएगा सल तो होता इरफा रासा का हबीबी, हमारे हबीब सर अनवर उठाइए, मांगिए जो मांगना है, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे मेरे मौला करीम मेरी उम्मत के गुनाहगार लोग दोज़ख के अंदर डाल दिए गए। अल्लाह फरमाए हबीब जिनको आप निकालना चाहते हैं निकाल के ले आए। आका करीम अलैहिस्सलाम दोज़ख में जाने से पहले ही कुछ मुसलमानों को जन्नत में भिजवा देंगे शफाअत करके, उसके बाद कुछ लोग दोज़ख के अंदर डाल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हतमी ऐलान फरमाएगा हबीब
جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر نہیں، رائی کے دانے سے بھی کم، یہ جو سرسوں کا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے رائی کا، فرمایا اس سے بھی کم جن کے دلوں میں ایمان ہے نا، اس سے بھی حتمی بات کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمائے گا حبیب جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو جنت عطا کرتے چلے جائیں۔ یہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری امت کو نکلوا کے کہاں پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے، حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یہاں جھگڑے سے مراد یہ جھگڑا نہیں ہے، یعنی ضد کر رہے ہوں گے، پیار اور محبت والی ضد۔ اللہ پوچھے گا میرے بندو ضد کیوں کر رہے ہو، جنت میں چلے جاؤ۔ عرض کریں گے مولا وہ جو فلاں بندہ تھا نا، وہ ہمارے ساتھ فلاں مسجد میں اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا فلاں دو جو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا وہ وہاں دوزخ میں چلا جائے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو اس کو بھی جنت میں لے جا۔ پھر وہ ضد کر جائے گا، عرض کرے گا مولا وہ فلاں شخص اس نے ایک دفعہ مجھے وضو کروایا تھا، اس کو بھی میں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی لے جا۔ پھر عرض کرے گا مولا فلاں بھی ہے، اتنی شفاعت عروج پہ ہوگی، اتنی شفاعت عروج پہ ہوگی، اللہ ان سے فرمائے گا جو تم بھی کہو گے نا تمہارے حبیب کے صدقے، مصطفیٰ کریم کے صدقے تم بھی ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ، اتنا عروج ہونے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی، حتمی فیصلہ ہو جائے گا، ایون کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ سورہ مدثر پڑھیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ پہلی لم نک من المصلین، ہم نمازی جو تھے نا عادتاً نماز چھوڑ چکے تھے، عادتاً، ایک ہے غفلت کی وجہ سے چھوڑ جانے، عادتاً چھوڑ چکے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اپنے معاشرے کے مسکین، ضرورت مند، حاجت مند، بے بس لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب دین کی بات ہوتی تھی دین کی بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی کی شفاعت ان کے حق میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ شفاعت کریں گے ہی نہیں مصطفیٰ کریم۔ ان لوگوں کی صف سے اپنے آپ کو نکال لیں تو یہ سارا مرحلہ تھا قیامت کا۔ پہلا مرحلہ دوہرا لیں پاکیزہ ہوا، دوسرا مرحلہ شور پھونکنے کا، تیسرا مرحلہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا، چوتھا مرحلہ دوبارہ شور پھونکنے کا، تیسرا مرحلہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف، پھر میدان حشر سے شفاعت کبریٰ، پھر شفاعت کبریٰ کے بعد حساب، حساب میں پھر آگے قصاص، قصاص کے بعد پھر گواہیاں لی جائیں گی لوگوں کی کہ تم جھوٹ، حتیٰ کہ کافر اتنا جھوٹ بولیں گے واللہ ربنا، ہمارے رب ہمیں تیری قسم ہے ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ وہاں پہ میدان حشر میں اپنے حبیب سے فرمائے گا انظر کیف ضربوا، حبیب آپ دیکھیں کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھیں تو صحیح یہ کافر مشرک لوگ کس طرح اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کسی اور سے کلام نہیں کر رہا، کس سے کلام کر رہا ہے؟ اپنے مصطفیٰ کریم سے۔ گواہی کے بعد کون سا آ گیا؟ کتابیں دی جائیں گی، ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کی کاپیاں، پڑھو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، نامہ اعمال کے بعد میزان، میزان کے بعد پل صراط، پل صراط کے بعد حوض کوثر، حوض کوثر کے بعد کنتارا، دوستیوں کو الگ کر دیا جائے گا، جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افتتاح کرنے کے بعد جنت کے اندر داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ان مراحل کے ذریعے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حسن ظن ہے، اس کی رحمت کے اوپر پورا یقین ہے، توسل ہے، ہم پیش کرتے ہیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا توسل جلیلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر اس نے ہمیں اس ٹائم یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے نا، قرآن پاک سننے سمجھنے سمجھانے کی توفیق دی ہے، تو یہ توفیق اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر میں بھی رسوا نہیں کرے گا، ہمیں میدان حشر میں بھی اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔